اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حرکت الافکار قبل البعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف لوگوں کی فکریں متحرک ہو گئی تھیں، ان کو مختلف نشانیوں یا علامات کے ذریعے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ قریب ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اس کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان باتوں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبیل کچھ عرصہ پہلے ہی مختلف جو احبار اور رہبان، عیسائیوں کے علماء، یہودیوں کے جو علماء اہل علم تھے، ان کے اندر ایک بڑی حرکت پیدا ہو گئی تھی، وہ متحرک ہو گئے تھے، اور ان کو نشانیوں کے ذریعے سے پتہ چل رہا تھا کہ ان قریب وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ جو یہودی تھے، یہ مدینہ کے اندر جو عرب لوگ رہتے تھے، جو بعد میں انصار بنے ہیں، اوس اور خزرج والے، ان کے ساتھ جب ان کا مقابلہ ہوتا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کرتے تھے، مدد طلب کرتے تھے، اس رسول کا واسطہ دے کر، اس کا وسیلہ دے کر، ہم منتظر جن کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ تو یہ یستفتحون، یعنی قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ اس رسول کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر فتح طلب کرتے تھے، اللہ سے مدد طلب کرتے تھے جنگ کے وقت۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ عاصم بن عمر بن قتادہ اپنی جو قوم ہے، یعنی یہ جو مدینہ کے انصار تھے، اوس اور خزرج والے، ان کے متعدد لوگوں سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انما دعانا للاسلام، ہماری جو اسلام کی طرف آنے کی وجہ بنی ہے، کہ ہمیں جس بات نے اسلام کی طرف بلایا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہے، رحمت ہے، وہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ ہم پہلے یہود کے جو اخبار ہیں، علماء ہیں، ان سے ہم یہ سنا کرتے تھے، اور وہ جو ہم جو تھے وہ ہم شرک والے تھے اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اور وہ جو یہودی ہیں وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس جو پہلی آسمانی کتابوں کا یا دین کا علم تھا، وہ ہمارے پاس وہ علم نہیں تھا، اور ہمارے اور ان کے درمیان مسلسل کوئی نہ کوئی شرور، یعنی لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ تو جب ہم ان سے کوئی ایسی چیز حاصل کر لیتے تھے جس کو وہ ناپسند کرتے تھے، یعنی کسی وقت جنگ میں اگر ہمیں فتح ہو جاتی تھی، ہمیں کامیابی حاصل ہوتی تھی، ان کو یہ بات ناپسند لگتی تھی، تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب نبی مبعوث ہوئیں گے، اور اس وقت ہم تمہیں اس نبی کے ساتھ مل کر ایسے قتل کریں گے جیسے پہلے قوم عاد اور قوم ارم وغیرہ قتل ہوئی ہیں، بالکل ہلاک ہوئی ہیں، ان کا نام و نشان مٹا ہے، تو ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارا، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے یا مشرکین کا بالکل خاتمہ کر دیں گے۔ وہ یہود اس طرح کہا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کئی دفعہ ان سے سنا۔ فلما بعث اللہ رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، عجبنا حین دعانا الی اللہ، انہوں نے ہمیں جب اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، تو ہم نے اس دعوت کو قبول کر لیا، ہم ان پر ایمان لیا ہے، مسلمان ہو گئے، اور ہم پہچان گئے کہ یہی وہ نبی ہیں ان کے نام دے کر وہ جو یہودی ہیں وہ ہمیں وعید سنایا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے۔ یتوعدوننا، یعنی یہودی جو ہمیں دھمکیاں دیتے تھے کہ اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تمہیں ختم کریں گے، ہمارے ساتھ لڑائی کریں گے، وہ یہی نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو یہ ہم پہچان گئے تھے، تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ فبادرناہم الیہ، تو ہم اس نبی کی طرف آگے بڑھ گئے، یہودیوں سے آگے بڑھ کر ان سے پہلے ہم اسلام لے آئے، لیکن فآمنا، ہم اسلام لے آئے، وکفروا، انہوں نے کفر کیا۔ اور وہ جو بات ہے درمیان میں، یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہودی ان کو جو کہتے تھے کہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کریں گے، قوم عاد کے اور قوم ارم کے قتل کرنے کی طرح، یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات پہلی کتابوں میں بیان کی جاتی تھی، اس میں یہ بات بھی تھی کہ یہ جو نبی آئیں گے، یہ یستأصل المشرکین بالقوۃ، مشرکین کا خاتمہ کر دیں گے، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے بڑی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس نبی کے ساتھ ہوں گے، اور یہ جو مشرکین ہیں ان کا ہم مقابلہ کریں گے۔ ولم یکونوا یظنون، اس وقت ان کا یہ گمان نہیں تھا کہ جب وہ نبی آ جائیں گے تو اس وقت ان کو حسد ہو جائے گا کہ یہ نبی ہمارے قبیلے میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، اس حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، اور جو بغض یا سرکشی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، اس وجہ سے اور ڈرنے کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو انہوں نے جو دین قیم ہے، حقیقی دین ہے، برحق راستہ ہے، اس کو چھوڑ دیا، اور دنیا میں بھی عذاب کے مستحق ہو گئے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو بہرحال اس میں وہی بات بتائی ہے کہ یہ بار بار تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ان قریب وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔
اور آگے کہتے ہیں کہ امیہ بن ابو الصلت ایک شخص تھے جو عربی تھے، لیکن انہوں نے بت پرستی وغیرہ کو چھوڑ دیا تھا اور متنصر جو نصرانی مکمل عیسائی تو نہیں بنے تھے لیکن نصرانی والی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا اور علم حاصل کیا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے جو پہلی کتابیں ہیں تورات انجیل وغیرہ، ان کے اندر ایک ایسے نبی کی صفات پائی ہیں جو ہمارے علاقوں میں یہاں پر مبعوث ہوں گے۔ اسی طرح سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں آنے سے پہلے ایک خاص چیز جو عیسائیوں کا عالم ہوتا ہے، راہب ہوتا ہے، اس کی صحبت میں کچھ وقت گزارا تھا۔ تو وہ جو عیسائیوں کا عالم تھا وہ ان سے کہا کرتا تھا کہ اے سلمان، ان قریب اللہ تعالیٰ ایک رسول کو مبعوث کریں گی جن کا نام احمد ہوگا، اور وہ تہامہ کی پہاڑوں سے نکلے گا، یعنی یہ جو مکہ کے پہاڑ ہیں یہاں ان کی پیدائش ہوگی، اور علامت اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ کو قبول کریں گے، اس کو کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے زکوٰۃ نہیں کھاتے اور ہدیہ آپ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ وہی علامات ہیں، اور اسی بات کی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا تھا، یہ ان کے اسلام قبول کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ اور ایک اور بات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بادشاہوں کی طرف خط بھیجے تھے، پیغام بھیجے تھے، تو کسی نے بھی آپ کی پیغام کی یا خط کی احانت نہیں کی، توہین نہیں کی، مگر یہ کہ کسریٰ نے کی تھی جو فارس کا بادشاہ تھا، کیونکہ وہ فارس والے مجوسی تھے، ان کے پاس پہلی کتابوں کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے اس خط کی توہین کی۔ لیکن باقی جتنے بھی بادشاہ تھے جو نصارہ کے یعنی عیسائیوں کے بادشاہ تھے، ان کے پاس پہلی کتابوں کا علم تھا، تو ان کو ان کتابوں کے ذریعے سے ایسی علامات معلوم تھی کہ ان قریب نبی مبعوث ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جاننے کے بعد ان کو لگا کہ یہی کوئی نبی ہے، اس لیے انہوں نے آپ کی خط کی کوئی توہین نہیں کی۔ جیسے نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا، وہ تو اسلام قبول کر لیا، اس نے ساری علامات پہلے سے اس کو معلوم تھیں اور آپ کے اندر اس نے ساری علامات دیکھ لیں۔ اور دوسرا مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، جو یہ جو تھا اس کے بارے میں بھی آگے بتا رہے ہیں کہ اس نے توحید نہیں کیا، اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے خط کی بہت تعظیم کی اور ہدیہ آپ کو پیش کیا اس نے۔ اسی طرح روم کا جو بادشاہ تھا قیصر، اس کے بارے میں پہلے بھی تذکرہ آیا ہے کہ اس نے ابو سفیان کو ملا کر سارے حالات کی تحقیق کی اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ تو ان سب نے جو جن کے پاس پہلے سے تھوڑا بہت پہلی کتابوں کا علم تھا، انہوں نے آپ کے پیغامات کی اور جو پیغام لے کر جانے والے وفد تھے ان کا اعزاز و اکرام کیا اور کچھ ایمان لیا جیسے نجاشی، اور بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اچھا جواب دیا اور وہ اسلام کی طرف قبول کرنے کے قریب آ گئے تھے۔ اگر بادشاہ بل ان کے اندر بات نہ ہوتی کہ بادشاہ چلی جائے گی یا لوگ جو نا وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، جیسے روم والا جو تھا قیصر، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن دربار والوں نے یا عوام نے اس پر زور ڈالا تو وہ ڈر کی وجہ سے نہیں قبول کیا۔ اور بعض ایسے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے میں ہدیہ پیش کیا، جیسے مصر والا بادشاہ تھا مقوقس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بادشاہوں کی طرف خط بھیجا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی اس وقت بڑی طاقت نہیں تھی کہ آپ نے ان کو ڈرایا ہو، دھمکیاں دی ہوں جس کی وجہ سے یہ لوگ آگے سے متاثر ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ صرف ان کے اچھا جواب دینے کی اور نجاشی کے ایمان لانے کی اور دوسرے کے ایمان کی طرف مائل ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا، پہلی کتابوں کے ذریعے سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رسول کی بشارت سنائی ہوئی ہے جو میرے بعد آئیں گے، ان کے بعد آئیں گے، اور اس رسول جس کی صفات بیان کی گئی ہیں پہلی کتابوں میں، ان کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی موافق ہیں، انہیں کے اندر پائی جا رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے اچھا جواب دیا اور اچھی انہوں نے اس کی اعزاز و اکرام کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبیل تھوڑا سا پہلے مختلف جو حوادث کہتے ہیں غیبی آوازیں، جیسے غیبی آوازیں یا اشارات جو سنائی دی گئے ہیں، یا مختلف کاہنوں کے پاس جو باتیں آئی ہیں، جنات وغیرہ آسمانوں کے قریب جا کر کچھ باتیں سن کر آتے تھے، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو شمار کے تحت نہیں آ سکتی، بے شمار ایسی باتیں ظاہر ہوئی ہیں غیبی کی، جن کے اندر پتہ چل رہا تھا کہ قریب کچھ بڑا ہونے والا ہے اور کچھ نبی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے علامات نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ کچھ چیزیں ہم نے آپ کو بیان کرتی ہیں، تو اس کے بعد مزید کثرت کے ساتھ مزید روایات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر جن اعمال کو جاری کیا اور جو اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آگے، توحید اور اللہ کی عظمت اور بڑائی اور دیگر جو ایمانیات ہیں، دیگر جو اخلاق ہیں، پورے جو اسلام کی تعلیمات ہیں، انہیں کو بندہ دیکھے تو یہی ایک بہت بڑی مضبوط دلیل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تائید کے لیے، یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور آگے اس کی پھر مزید بھی وضاحت کے ساتھ تفصیل آتی رہے گی۔
اس کی وجہ سے آپ کو مزید بھی رہنمائی حاصل ہوتی رہے گی۔ ہدایت اللہ علیہ الصراط السوی، اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں، رہنمائی کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی ساری زندگی اور اس وقت جو کائنات کے مختلف حالات تھے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کیا ہوا تھا اور وحی کی ابتدا کیسی ہوئی اس کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ بدء الوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آنا وہ کیسے شروع ہوا، اس کی ابتدا کیسی ہوئی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ لما بلغ علیہ السلام سن الکمالی وہی 40 سنۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر تک پہنچے، تو 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے یہ انسان کے اندر ایک کامل عمر ہوتی ہے کہ اس میں انسان سمجھ بوجھ والا ہو جاتا ہے اور ساری بندے کی قوتیں صلاحیتیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت مبعوث فرمایا، رسول بنا کر بھیجا سارے عالموں کے لیے بشیرن و نذیرا، تاکہ آپ سارے انسانوں کو جہالت کی دیریوں سے نکالیں اور علم کی روشنی کی طرف ان کو لے کر آئیں۔ اور یہ 610 ہجری کے شروع میں تھا، جیسے کہ مرحوم محمود بادشاہ فلکی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور اگر اس کے اندر مزید گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 17 رمضان اور ہجرت سے 13 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اور اس کو اگر دوسری تاریخ میں اگر ہم تبدیل کرتے ہیں تو یہ جولائی کا مہینہ بنتا ہے 610 ہجری میں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلے سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ آپ کوئی بھی خواب دیکھتے تھے تو وہ اسی طرح نمودار ہو جاتا تھا، ظاہر ہو جاتا تھا جس طرح صبح کی روشنی ہوتی ہے، مطلب جو بات آپ اس میں دیکھتے تھے وہ بات اسی طرح ہو جاتی تھی بالکل واضح طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس بارے میں عادت ہے اپنی مخلوق کے اندر کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ تدریج سے آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہیں کاموں کو، یہاں تک کہ کامل درجے تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں پر یہی تھا کہ کسی انسان کے لیے پہلی مرتبہ ہی فرشتے کو دیکھنا اور اس سے وحی کو حاصل کرنا اچانک بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تدریجاً آپ کو کمال تک پہنچایا۔ شروع میں سچے خوابوں کے ذریعے سے، آہستہ آہستہ فرشتے کے ذریعے سے وحی آنی شروع ہوئی۔ جب خواب سچے آنے شروع ہوئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت جو ہے، تنہائی علادگی، یہ محبوب کر دی گئی، آپ کو یہ پسند ہو گئی۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی وجہ سے آپ جو عالم کی دنیا کی جو اندھیریاں ہیں، جہالتیں ہیں، ان سے آپ دور رہیں اور مخلوق سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ کیونکہ جو تنہائی ہوتی ہے، گوشہ نشینی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بندے کا جو باطن ہے وہ صاف ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہوتی تھی، تو آپ غار حرا میں جا کر یہ خلوت کرتے تھے اور تنہائی میں کئی راتوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، بعض اوقات 10 دن تک، بعض اوقات اس سے زیادہ مہینے تک وہاں پر رہتے تھے۔ اور اس وقت آپ کی جو عبادت ہوتی تھی وہ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق آپ عبادت کرتے تھے، جس طرح بھی ذکر اذکار یا اور جو عبادات وغیرہ ہیں۔ اور اتنے دن جہاں پر جتنے دن وہاں رہنا ہوتا تھا آپ زیادہ راہ لے کر جاتے تھے، جب فارغ ہو جاتے تھے تو واپس حضرت خدیجہ کے پاس آتے تھے اور دوبارہ اتنا زیادہ راہ لے کر دوبارہ کر وہاں پر چلے جاتے تھے۔ تو اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا کہ وہاں پر ہی حق آپ کے پاس آ گیا، یعنی نبوت آپ کے پاس آ گئی، اسلام شریعت وہی آپ کے پاس آ گئی، غار حرا میں ہی آپ تھے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسی طرح کسی دن آپ اسی پہاڑی کے اوپر یعنی غار حرا کے اوپر کھڑے تھے، ایک شخص آپ کے سامنے ظاہر ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ خوشخبری سنیں اے محمد، انا جبریل، میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اس امت کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اقرا، آپ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نبی قاری، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی بچپن سے آپ نے پڑھنا لکھنا کسی سے سیکھا نہیں تھا۔ تو انہوں نے جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور آپ کو اپنے ساتھ ملایا، اور جو پیٹ میں چادر تھی جس کے اوپر آپ وہاں پر سویا کرتے تھے اس کے ساتھ پکڑ کر آپ کو اپنے ساتھ ملایا، دبایا، یہاں تک کہ بلغ من الجہد، یعنی اتنا زیادہ دبایا کہ جو بندے کی مشقت ہے اس کے انتہا تک پہنچ گئی، مطلب بہت زیادہ برداشت کی انتہا تک پہنچ گیا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا اقرا، آپ نے وہی جواب دیا کہ ماں نبی قاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے پکڑا اور اس طرح دبایا دوسری مرتبہ، پھر چھوڑ دیا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا تو ماں نبی قاری، آپ نے وہی جواب دیا۔ فاخذہ فقط سالس، 3 دفعہ انہوں نے اسی طرح پکڑ کر اپنے ساتھ دبایا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر تیسری دفعہ کے بعد انہوں نے پوری یہ آیات جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں یہ پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔
یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے تھے۔ فرجع صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف آئے تو آپ کا دل جو ہے وہ دھڑک رہا تھا، کام رہا تھا، اس وجہ سے کہ پہلی دفعہ فرشتے کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور فرشتے نے آپ کو اپنے ساتھ چمکایا بھی تھا، اس کی وجہ سے آپ کو کچھ گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ فدخل علی خدیجہ زوجہ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ان کے پاس آپ آئے اور فرمایا کہ زملونی، مجھے آپ چادر اڑا دیں، زملونی، کیونکہ آپ کے اوپر جو کپکپی داری تھی وہ اس سے دور ہو جائے، زائل ہو جائے۔ تو انہوں نے چادر اڑا دی یہاں تک کہ آپ سے وہ گھبراہٹ دور ہوئی۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ کو وہ بات بتائی ساری، اور آپ نے فرمایا کہ لقد خشیت، اور مجھے اپنی جان کے اوپر خوف ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، اس لیے کہ فرشتے نے مجھے اتنا زیادہ دبایا تھا کہ قریب تک کہ مجھے موت آ جاتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا علم نہیں تھا، نہ ان کی شکل آپ جانتے تھے، تو اس لیے آپ نے اس طرح محسوس کیا کہ شاید مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بہت عمدہ جواب دیا اس موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کی ہمت بڑھائی کہ اللہ کے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ ان میں لتصل الرحیمہ، آپ ایک دوسرے سے رحم کرتے ہیں، رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں۔ تحمل الکل، جو بوجھ والے ہوتے ہیں ان کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے لیے آپ کمائی کر کے ان کو دیتے ہیں، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو بھی مصیبتوں والے مشکلات والے ہوتے ہیں ان کی آپ اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو ان عمدہ اخلاق کے ساتھ، اتنی عمدہ صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر شیاطین کو یا جو اوہام وغیرہ ہیں ان کو مسلط نہیں کر سکتے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے۔ اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے یہ الفاظ کہے ہیں اور آپ کو تسلی دی، ہمت بتائی، اور مزید حضرت خدیجہ نے یہ جو گمان کیا تھا اس پر مزید تاکید کے لیے، اس کو مزید تحقیق کے لیے انہوں نے ان لوگوں سے اس کا تحقیق کروانی چاہیے جن کے پاس پہلے انبیاء کے حالات کا علم تھا، جو پہلی کتابوں پر مطلع تھے اور جاننے والے تھے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی جو حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ وہ ایسے شخص تھے کہ جو پہلے زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، یعنی عیسائیوں کی کتابیں وغیرہ ہیں ان کا انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور وہ عبرانی زبان کو بھی لکھ لیتے تھے، انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے جس طرح بھی وہ لکھا کرتے تھے، اور پورے شخص تھے، وہ نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، ان سے یعنی اپنے بھتیجے سے آپ بات سنیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری بات تفصیل بتائی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا، یعنی جو پہلے انبیاء کے پاس وحی لے کر آتے تھے فرشتے، یہ وہی فرشتے ہیں، اور وہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ پہلے بھی انبیاء کے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آتا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا، مضبوط ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی، جس وقت آپ جو ہے نا وہ ان کے خلاف ہوں گے اور وہ آپ کی دشمنی کریں گے اور آپ کو ناپسند کریں گے تو وہ آپ کو نکال دیں گے۔ کاش میں اس وقت مضبوط ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ تو کس وقت وہ آپ کو ناپسند کریں گے، آپ کی دشمنی کریں گے؟ حینما تطالبهم بتغییر اعتقادات وجدوا علی آباءهم، جس وقت آپ ان سے مطالبہ کریں گے کہ آپ اپنے عقائد کو تبدیل کریں، ایسے عقائد جس پر انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا، ان کی جب تبدیلی کا آپ مطالبہ کریں گے تو وہ لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کو ناپسند کریں گے اور آپ کو نکالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت عجیب و غریب سمجھا اور بہت آپ کو تعجب ہوا کہ آپ کی جو قوم والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ اچھے عمدہ اخلاق کے ساتھ متصف ہیں، اور آپ کے اندر جو بات کی سچائی پائی جاتی ہے اور سب لوگوں نے آپ کو امین کا لقب دیا ہوا ہے، تو وہ مجھے نکال دیں تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو آپ نے پوچھا اب آپ مسجد ہوں، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ قال، تو انہوں نے ورقہ بن نوفل نے جواب دیا کہ آپ جو دعوت یا جو دین لے کر آئے ہیں، اس طرح کا دین کوئی بھی اس سے پہلے لے کر آیا ہے تو اس کے ساتھ عہد یا دشمنی کی گئی ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی اسی کے بارے میں کہا ہے کہ وقال الذین کفروا لرسلہم، اس سے پہلے بھی کافر جو ہوتے تھے وہ اپنے رسولوں سے کہا کرتے تھے
نخرجنکم من ارضنا، ہم آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا پھر آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیں۔ تو وہی بات تھی۔ اور پھر جو ورقہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مزید مکمل تصدیق کی اور مزید کہا کہ اگر آپ کا جو زمانہ ہوگا جس وقت آپ کی نبوت ہوگی پھیلے گی اور آپ دعوت دیں گے، اگر وہ زمانہ مجھے ملا تو میں آپ کو بہت مضبوط مدد کروں گا، بہت شدید، یعنی جتنی ہو سکے گی پوری کوشش کے ساتھ مدد کروں گا۔ لیکن وہ پھر اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی اور پہلی وحی کیسے آئی تھی، اس کا کچھ حالات بیان ہوئے۔ اس کے بعد فترۃ الوحی، کچھ عرصہ تک وحی جو ہے اس کا سلسلہ روک دیا گیا تھا، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلی وحی کے بعد کتنا عرصہ یہ فترت وحی کا زمانہ رہا ہے، کتنا عرصہ وحی رکی رہی ہے، تو اس کے بارے میں مدت کی مختلف روایات ہیں، مورخین اس پر متفق نہیں ہیں۔ تو ارجح اقوالہم، زیادہ ان میں سے جو راجح قول ہے وہ یہ کہ 40 دن تک یہ وحی کا سلسلہ بند رہا، رکا رہا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وحی کا شوق پیدا ہو جائے، آپ کو اس کی طلب ہو، پھر دوسری وحی آئے گی۔ اور اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو حالات ہیں یہ اتنے ایسے سخت ہوتے تھے کہ جب بھی آپ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے تھے تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں گے، اس بات کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی یہ اتنی بڑی نعمت وحی اور نبوت دکھا کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اس ڈر سے آپ ایسا کرنے لگتے تھے طبی طور پر کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرائیں۔ اور یہ وہی اختیار ہو، جب یہ بڑی جو نعمت آپ کو دی گئی تھی وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار کیا تھا، منتخب کیا تھا کہ اپنے اور بندوں کے درمیان آپ کو واسطہ بنائیں، آپ کو نبی اور رسول بنائیں۔ یہ جو نعمت ملی ہے یہ اس کے بعد وہی رکی ہے، تو آپ کو ڈر تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نعمت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مجھ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے یا میرے ساتھ ناراضگی ہو گئی ہے، اس لیے آپ کو ایسا لگتا تھا۔ تو آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کے اوپر مائل ہوتے تھے، لیکن جب بھی آپ ایسے کرتے تھے تو فرشتہ آپ کے سامنے آ جاتا تھا اور وہ کہتا تھا انت رسول اللہ حقا، آپ بالکل اللہ کے رسول ہیں اور برحق رسول ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ تو اس وقت آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا تھا اور آپ جو ارادہ کرتے تھے وہ اس سے واپس ہو جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی طرف وحی کا سلسلہ جاری کیا تاکہ دین کے جو نور ہے، روشنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلا سکے، ظاہر کر سکے۔